نحمدہ و نصلی علی سید الانبیاء والمرسلین و آل طیبین و طاہرین و اطرتہ و ذریتہ و آلہ و صحبہ و خلفائے راشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولا فعلی مولا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، اللہ رب العزت کے فضل و رحمت سے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے، اور رب کائنات کے فضل و رحمت سے اللہ رب العزت کی عظیم بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کی، اور اللہ رب العزت کے فضل و رحمت سے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً درود و سلام پیش کیا۔ رب کائنات اس کو اپنے فضل و رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ تو میرا آج کا سامعین حضرات موضوع عنوان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جن کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، حسب مراتب پر میری آج گفتگو ہے، اور مختصر میں اس پر آج سپیچ کروں گا، اور سامعین اور آنے والے مسالکوں کے علماء اور ان کی عوام الناس اور اپنے سامعین حضرات کو اس ویڈیو کے ذریعے سے کنوے کروں گا کہ اللہ رب العزت کے فضل و رحمت سے جو اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے کی توفیق اپنے علم کے ذریعے سے بتائے گا، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ سے متبانہ جیسے کہ میں ہر سپیچ میں کہتا ہوں کہ خدا را امت میں وحدت پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، بین المسلمین پیدا کریں، اور تفریقوں کو اور رنجشوں کو ختم کیا جائے، اور تمام میں جو مشترکات ہیں ان پر اکٹھے ہو جائیں، اور قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کریں، انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، جیسے کہ صحابہ اور اہل بیت تھے آپس میں بھائی بھائی۔ تو لہٰذا آج کا جو میرا موضوع عنوان اس بات پر ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے افضل درجہ اور سب سے افضل مخلوق کون سی ہے۔ تو جو میں نے آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت کی توفیق و رحمت سے، تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے خود درجات کو بیان کر دیا ہے، مراتب کو بیان کر دیا ہے کہ اے گریڈ اس کا ہے، بی گریڈ اس کا ہے، سی گریڈ اور ڈی گریڈ خود اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ تو جب خالق کائنات، خالق مصطفیٰ اور جو رب العالمین ہے، جب وہ اپنی پاک کلام میں مرتبہ خود بیان کر دے، تو پھر کسی گروہ کی یا آپ کی اور میری کیا مجال ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے کلام میں اپنی مداخلت کریں۔ تو انشاءاللہ اب میں بات کروں گا، تو اس ویڈیو کے ذریعے سے تو اس سپیچ کو آگے بھی پہنچائیں، اور آپ بھی غور و فکر کریں۔ الحمدللہ میں اہل سنت والجماعت سے ہوں، نقوی سید ہوں، امام نقی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں،
12 اماموں کا ماننے والا ہوں، خلفائے راشدین کا ماننے والا ہوں، ازواج مطہرات تمام ہماری مائیں ہیں، خصوصاً سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا، اور سیدہ حفصہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا دختر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہم، و سیدنا و دختر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان دو بابرکت مبارک ہستیوں کی دختر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ کائنات ہیں ان کی زوجہ ہیں، جو تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ تو لہٰذا میں گفتگو کروں گا تو آپ غور و فکر کریں کہ اللہ رب العزت نے جب اس آیت میں واضح کیٹیگوری طور پر کلیئر فرما دیا کہ جیسے کہ ہر مسلک کا گروہ اس آیت سورہ فاتح کی اس آیت کو تلاوت کرتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں اس کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ تو اب ہم جب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، تو اگر اللہ رب العزت اسی کلام میں اگر یہ آیت ہے تو دوسری آیت میں اللہ خود بیان کر دے کہ میرا انعام یافتہ تو یہ گروہ ہے، پہلا یہ ہے، دوسرا گروہ یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ ہے، تو پھر کسی مسلک اور کسی گروہ کی کیا مجال ہے اور کیا حیثیت ہے میری اور آپ کی کہ اللہ رب العزت کے کلام میں ہم اپنی مداخلت کریں اور اس میں ہم اپنی یعنی کہ اللہ رب العزت کی بات کو نعوذ باللہ ہم پیچھے کر کے اپنا کوئی عقیدہ بیان کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ذالک الکتاب لا ریب میں اس کتاب میں فرما دیا کیٹیگری طور پر دوسری آیت میں کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی تم میں اللہ رسول کی اطاعت کرے گا بروز قیامت وہ اللہ کے انعم اللہ علیہم من النبیین فاولئک مع الذین، وہ ان کے ساتھ ہوگا اللہ کے ان انعام انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں کا قرب اور معیت حاصل ہوگی۔ نبی نہیں ہوں گے، وہ مرتبہ نبوت پر نہیں ہوں گے، وہ غیر نبی ہو کر نبیوں کی معیت حاصل ہوگی، معیت قرب حاصل ہوگا۔ تو اہل بیت کو انبیاء کا قرب ہے، صحابہ کو انبیاء کی معیت حاصل ہوگی، اور ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی نبیوں کی قرب حاصل ہوگا۔ ہم اس مرتبے پر نہیں ہوں گے، اہل بیت اور صحابہ اس مرتبے پر نہیں ہوں گے، لیکن اللہ رسول کی اطاعت اور وصاحت سے وہ نبیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے قیامت کے روز، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب۔ تو اس آیت کے نصوص سے ثابت کر دیا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے درجہ بڑا جو ہے انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں کا درجہ سب سے بڑا ہے، والصدیقین والشہداء والصالحین، دوسرا صدیقین شہداء اور صالحین کا درجہ، تیسرا شہداء کا، چوتھا صالحین کا۔ تو اس آیت سے واضح کیٹیگوری طور پر فرما دیا کہ سب سے بڑا مرتبہ انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ اب ایک اور آیت بھی ملاحظہ کر لیں آپ، اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان العزت للہ جمیعا، تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت ساری اللہ کے لیے ہے، عزت کا مالک اللہ ہے، اور اس کے رسولوں کے لیے دوسری عزت ہے، اور تیسری مومنین۔ تو اس آیت میں یہ پتہ کہ ذاتی عزت کا مالک اللہ ہے، اور رسولوں کی عزت کا باعث اللہ کی ذات ہے، اور ایمان والوں کی جو عزت ہے، صحابہ اور اہل بیت کی عزت جو ہے وہ اللہ رسول کی وجہ سے، اللہ رسولوں کی وجہ سے ہے۔ تو اس آیت سے بھی ثابت ہو گیا کہ رسولوں کا مرتبہ اللہ رب العزت کے بعد ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔
تو اس آیت کی نصوص سے ثابت ہو گیا۔ اب ایک حدیث جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں بھی ایک وضاحت کرتا جاؤں، جس میں ہمارے اہل سنت والجماعت کا بھی اس حدیث کے بارے میں اس کا پس منظر بھی یاد رکھیں۔ صرف ایک طرق نہیں ہے اس حدیث غدیر کا، اس کے کئی پس منظر ہیں، کئی طرق اس کے ہیں۔ تو دوسرا جو حدیث میں الفاظ ہیں، خم غدیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا تھا کیا، اور خطاب بھی صحابہ کو تھا، انبیاء کو نہیں تھا۔ تو صحابہ کو آپ نے کہا تھا کہ میرے صحابہ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ اولی بالمؤمنین من انفسہم، میں تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا، تمہاری جانوں سے زیادہ مالک نہیں ہوں، تمہاری جانوں سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا۔ تو اولی بالمؤمنین، جب حضور کو تمام مومنوں پر، تمام مومنین پر تصرف ہے، تو پھر آپ نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یعنی کہ اس مولا کا جو لفظ حضور نے، جو اس حدیث کا حضرت علی کی ولایت مولایت کا جو تعلق ہے، یہ پہلے والے، اور جو اس کے بعد والی الفاظ آگے کہ اللہ جو علی کو دو اللہم والی من والا ہو، کہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھے، اور جو علی سے عداوت رکھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت کہتے ہیں کہ اس جملے کا تعلق اس من کنت مولا سے مراد سمجھ گیا کہ یہ مولا سے مراد دوست ہے، حالانکہ یہ ان کا نظریہ غلط ہے۔ دوست تو آپ کو کئی مقام پر حدیثوں میں حضور نے فرمایا کہ جس کا میں ولی اس کا علی ولی۔ اس حدیث میں حق کے تصرف ہے، فرمایا کہ جس طرح کیونکہ اس حدیث کا جو تعلق ہے، الفاظ ہے من کنت مولا فعلی مولا، پہلے والے الفاظوں کے ساتھ ہے کہ کیا تم میرے صحابہ، کیا میں تمہاری جانب سے اولی بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، قرآن کی آیت ہے جس طرح نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ تصرف رکھتا ہے، اسی کے بعد ہی فوراً ہی مولا کائنات کا علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا، یعنی کہ جس کا آقا رہبر، یہاں رہبر اور سردار کا معنی ہے، یعنی خطاب صحابہ تھے، یہاں نبی خطاب نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ شیعہ حضرات نے بھی اس کا مطلب غلط لیا ہے، شیعہ یہاں سے کیونکہ من سے عموم مراد ہے تو عموم سے لیتے ہیں، اگر سردار مراد لیا جائے تو سنی حضرات کہتے ہیں کہ پھر تو سردار اگر میں نہیں لی جائے تو پھر تو نبیوں کے بھی سردار بن کے مولا علی، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ خطاب جو ہے یہ صحابہ ہیں۔ اب اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، تو حضرت علی علیہ السلام کا جب مولا کا معنی ہوگا تو ان کے مقام کی حیثیت سے ہوگا۔ مولا علی کیونکہ نبی نہیں ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام درجہ نبوت پر ہیں اور مولا کائنات درجہ ولایت پر ہے، تو مولا کی حیثیت ان کے مراتب کے حساب سے ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام جو مولا ہیں وہ صحابہ کے، وہ بدرجہ نبی ہونے کی حیثیت سے مولا ہیں، اور مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ مولا صحابہ کے مقام ولایت کے حساب سے سردار ہیں۔ تو مولا علی صحابہ کی ولایت کے حساب سے سردار ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کے انبیاء کے بھی سردار ہیں۔ تو جب مولا علی کا ترجمہ کیا جائے گا نا مولا کا انبیاء کے لیے، کیونکہ حضور تمام انبیاء کے مولا ہیں، تو نبی پاک مولا علی بھی تمام نبیوں کے مولا ہے، تو نبی کے لیے وہاں ترجمہ سردار کیا جائے گا، اور علی علیہ السلام کے لیے محبوب ترجمہ کیا جائے گا کہ آدم کے محبوب، تمام آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک مولا علی تمام انبیاء کے محبوب ہیں، ٹھیک ہے، اور نبی پاک کے بعد آپ تمام صحابہ کے سردار ہیں۔ تو نبی پاک نے جب یہ خطاب فرمایا تو نبی کی جو ولایت ہے وہ بدرجہ نبوت کے حساب سے ولایت ہے،
اور مولا کائنات کی جو ولایت ہے، جو آپ کی امامت ہے، وہ بدرجہ ولایت کے حساب سے، علی کی جو امامت ہے وہ ولایت کے حساب سے ہے، اور نبی پاک کی جو امامت ہے وہ نبوت کے لحاظ سے ہے۔ تو اس کی ایک مثال آپ کو اور قرآن مجید کی آیت میں سمجھاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت صلاۃ آپ پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اب دیکھیں لفظ صلاۃ اللہ پر بھی استعمال ہوا ہے، رسول پر بھی ہوا ہے، فرشتوں پر بھی ہوا ہے، اللہ اور اس کے فرشتوں پر استعمال ہے، اور ہمیں بھی حکم ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، تو ہم پر بھی صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ کے لیے صلاۃ کا معنی ہے نزول رحمت، اللہ کے لیے صلاۃ کا معنی ہو رہا ہے، فرشتوں کے لیے بھی وہی لفظ صلو ہے، لیکن اس کا معنی ہوا ہے وہ دعا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں صلاۃ کی درخواست ہے، اور ہمیں بھی صلو کا لفظ ہمارے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن ہر کسی کے محل کے مطابق، مقام کے مطابق اس لفظ کا معنی ہے۔ تو نبی پاک کے لیے جو لفظ مولا ہے وہ نبوت کی حیثیت سے ہے، لہذا جب نبی پاک کے لیے مولا کا ترجمہ کیا جائے گا تو وہ پھر عموم کیا جائے گا، اور مولا علی کے لیے جو کیا جائے گا وہ مولا کا ترجمہ نبیوں کے لیے محبوب کیا جائے گا، اور صحابہ کے لیے سردار کے معنی میں کیا جائے گا، رہبر کے معنی میں کیا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ میں نے کلیئر کر دیا۔ تو مولا علی کی امامت ہے ولایت کے حساب سے، اور نبی پاک کی امامت ہے نبوت کے لحاظ سے۔ ثابت یہ ہو گیا کہ مولا علی کی شان اور سرداری نبیوں کے بعد ہے، پنجتن پاک کی سرداری اور رہبری نبی پاک کے بعد ہے۔ انبیاء کے بعد اگر کوئی مقام اور رفت بلندی ہے تو انبیاء علیہ والسلام کے بعد مولا کائنات علی علیہ السلام، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور حسنین کرمین علیہ السلام، اور آپ کے یہ ذوات خمسہ کا مرتبہ انبیاء کے بعد ہے۔ تو اس آیت میں بھی میں نے ثابت کر دیا کہ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو یعنی کہ اس آیت سے بھی ثابت کر دیا کہ اللہ کا جو انعام یافتہ گروہ ہے سب سے پہلے جو مرتبے میں ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اور حدیث غدیر کا میں نے شیعوں کو بھی جواب دے دیا ہے اور سنیوں کو بھی جواب دے دیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پہ یہ بات کرتا جاؤں گا کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میرے پہ شیعت کا فتویٰ نہ لگائیں، کیونکہ شیعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ائمہ علیہ السلام کو انبیاء علیہ السلام پر افضل مانتے ہیں، جبکہ میں انبیاء علیہ السلام سے افضل نہیں مانتا، میں انبیاء کے بعد سب سے افضل پنجتن پاک کو مانتا ہوں۔ کوئی اگر میرے عقیدے سے یعنی کہ اختلاف رائے رکھتا ہے، کوئی اگر وہ ترتیب خلفائے راشدین کے مطابق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ اول ہیں رسول اللہ کے بعد، سیدنا عمر، سیدنا عثمان غنی کی افضلیت کا قائل ہے، تو یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک نظریہ، نقطہ نظر ہے، لیکن میری جو تحقیق ہے ناقص ہے، میری تحقیق سے آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام تمام صحابہ سے یعنی کہ ہر لحاظ سے مولا کائنات علی علیہ السلام کو افضلیت ہے۔ صحابہ کو اہل بیت کے ساتھ کوئی قیاس نہیں ہے۔ اہل بیت جس طرح میرے قائد ملت علامہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر لاکھ رحمتوں کا نزول فرمایا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ در پہ بیٹھنے والے ہیں اور اہل بیت حضور کے گھر میں بیٹھنے والے ہیں۔ تو میرا بھی الحمدللہ وہی عقیدہ ہے کہ، اور یہ بہت سے اہل سنت والجماعت کا بھی عقیدہ ہے۔ اور دوسری افضلیت کے لیے آخری ایک حدیث اور پیش کروں گا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی ترکت فیکم ما ان احسنتم بہ
ما ان آخذتم بہ لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و اطرت اہل البیت۔ اب اس حدیث میں سامعین حضرات واضح فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی ترکت، میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم، تم میں، ما ان آخذتم بہ، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اب یہ صحابہ، تمام صحابہ کو یہ حکم تھا کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے، میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے نبی لام تاکید کے ساتھ تاکید کر رہے ہیں صحابہ کو کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و اطرت اہل البیت، ایک اللہ کی کتاب سے دین حاصل کر رہا ہے اور دوسرا میری اطرت سے، اور اطرت جو ہے وہ علی سے مادی تک ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہو گیا مولا علی کی، جب قرآن کے سب سے بڑے عالم صحابہ کو ان سے سیکھنے کا حکم دیا ہے، ابو بکر ہوں، سیدنا عمر ہوں، سیدنا عثمان غنی ہوں، اور جتنے جمیع صحابہ ہوں، ان کو حکم یہ ہے کہ قرآن سے دین لینا ہے اور میری اطرت کو تھامنا ہے، وابستہ۔ اس کے اور بہت سے طرق ہیں، انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و اطرت اہل البیت۔ تو دو وزنی چیز، کہیں نہ فرمایا انی تارک فیکم خلیفتین، فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو تم میں دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خلافت تو اہل بیت کو ملی نہیں، یہ اس حدیث ہے، یہ مسند احمد اور میں یہ روایت ہے، اس کی صحیح کتاب مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ہماری یہ جو انی تارک فیکم خلیفتین والی حدیث میں نے پیش کی، اس کی سند بالکل ٹھیک ہے اور بالکل صحیح اسناد ہے۔ پھر کسی جگہ فرمایا انی تارک فیکم امرین، میں تم میں دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو دو امر کون سے ہیں؟ کتاب اللہ و اطرت اہل البیت۔ تو ثابت ہوا، اور پھر حضور نے فرمایا دوسرے، یہاں تک فرمایا کہ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، ان میں کبھی قرآن اور میری اطرت میں کبھی جدائی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ قرآن اور میری اطرت پیش کے۔ اور پھر حضور نے اسی حدیث کا دوسرا طرق ہے، علی مل قرآن والقرآن ما علی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض، فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ، علی اور قرآن کبھی، علی اور قرآن میں کبھی جدائی نہیں ہوگی، علی اور قرآن دونوں حوض کوثر۔ تو اس قرآن کی آیت سے ثابت ہو گیا کہ جو سب سے بڑا قرآن کے عالم ہیں، جو قرآن کو سمجھانے والے ہیں اور جو صحابہ کو دین سکھائیں گے، جو سیکھنے والے ہیں وہ افضل ہیں، جو سکھانے والے ہیں وہ افضل ہیں۔ اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے، بعض روایات میں، کہ میرے اہل بیت سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، ان سے پیچھے رہنا، ان کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا، ان سے سیکھنا، اور یہاں تک فرمایا کہ ان سے آگے بڑھو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ بھی روایات میں ملتا ہے۔ تو لہٰذا بہت سے فضائل ہیں، میں نے یہ سپیچ بہت لمبی ہو گئی ہے 23 منٹ کی، تو خدا رہا یہ تقریر میری آخر تک سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ کی برکت سے، آپ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے افضل ہستیاں ہیں ان کی محبت، اور حضور کی وساعت سے پنجتن پاک 12 امام کی محبت، ازواج مطہرات کی محبت، اور خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر امام حسن علیہ السلام رضی اللہ عنہ تک، پانچوں خلفائے راشدین کی محبت، ادب، اور تمام ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، خلفائے راشدین کا دل و جان سے ادب کرتا ہوں، اور تمام امت مسلمہ کو ان ہستیوں سے قرآن و سنت کے حوالے سے محبت اور احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔